بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. ایک بار پھر ہم ذیابیطیز کے مرض پر آج بات کریں گے جو پاکستان میں نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی وبائی شکل اختیار کر چکا ہے. 26% افراد اس وقت ذیابیطیز کا شکار ہے اور یہ 26% وہ افراد ہیں جو مطلب مختلف کلینکس میں یا ہاسپٹلس میں رجسٹر ہیں یا مطلب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. لیکن ایک وہ لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذیابیطیز کا شکار ہیں. ذیابیطیز کیونکہ اپنی اس کی ابتدائی طور پر علامات نہیں ہوتی، طبی ماہرین کے مطابق ابتدائی طور پر اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی لیکن کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ سالانہ اپنا جو ہے وہ چیک اپ نہیں کرواتے، اور جو سالانہ ٹیسٹ کروانے چاہیے خاص طور پہ 30 سال کی سے اگر زائد آپ کی عمر ہو گئی اور آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا آپ کی فیملی ہسٹری موجود ہے تو آپ کو سالانہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے، تو 3 سے 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں تو ان کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذیابیطیز تھی یا ہم ذیابیطیز کا مرض لاحق ہے. خاص طور پہ اس وقت دیکھتے ہیں جب پیچیدگیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ذیابیطیز کا شکار تھے. آج ہمارے ساتھ ماہرین امراض ذیابیطیز شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ذیابیطیز کی بات کریں اور ذیابیطیز کی علاج کے بارے میں بات کریں تو ان کے عباس رضا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب اگر خاص طور پہ ہم آگاہی کی بات کریں، اگر عوام کے لیے آگاہی کی بات کریں تو بہت اچھا مطلب بولتے ہیں، لوگوں کو بہت اچھا سمجھانے میں. خاص طور پر اگر ہم یہ بات کریں کہ مریضوں کو کس طرح سمجھایا جائے، مریضوں کی کس طرح چیزیں پکچر کلیئر کی جائے، تو عباس رضا کسی تعلق کے محتاج ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامگیر کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ایک بڑا اہم موضوع ذیابیطیز، کیونکہ پاکستان میں ذیابیطیز دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آج ہم 26% پہ کھڑے ہیں. 26% بھی وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ذیابیطیز ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہوگی پاکستان میں جو ذیابیطیز کے مریض ہیں اور ان کو کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ذیابیطیز ان کو لاحق ہے؟ دیکھیں اس میں تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام میں بلانے کا. آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ 2-3 آپ نے خود ہی باتیں کر دی ہوئی ہیں. میں ان کو ذرا سا بریک ڈاؤن کر کے ڈائسیکٹ کر کے اور علیحدہ بات کرتا ہوں. نمبر 1 آپ کہہ رہی ہیں 25%، 24% یا 26%. یہ تعداد آج نہیں ہوئی ہے، مطلب کہ دس از ناٹ کہ کل 1 سال پہلے ہمیں پتا چلا تو ایک دم سے پہلے 13% تھی اب 26% ہو گئی ہے، ایک دم سے 13%. 13% کا مطلب یہ ہے کہ 30 سے 35 ملین لوگوں کو ایک دم سے ڈائبٹیز نہیں ہو جاتی. آئی تھنک جو کانسیپٹ ہے کہ یہ اتنی % ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا کہ یور آئیز ڈونٹ سی وٹ یور مائنڈ ڈزنٹ نو. اس لیے جب تک آپ دیکھو گے نہیں تو جب تک آپ کو پتا کہاں چلے گا آپ کو ڈائبٹیز ہے. یہ جو ہمارا یہ جو فگر آیا ہے اس میں I must give credit to team of Dr. A.H. Amir or other people. I was also part of that team جنہوں نے ایکچولی دیکھا انویسٹیگیٹ کیا کہ جنرل پاپولیشن میں پاکستان میں کتنا ڈیٹا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ڈیٹا ڈیٹیل میں تھا ہی نہیں. ڈاکٹر باسط کے گروپ نے کراچی سے دیکھا، ڈاکٹر اور باقی ہم لوگوں کے گروپ نے دیکھا. اس میں ہمیں پتا چلا کہ یار یہ وہ 10% 12% والی چیز نہیں ہے، یہ 26% ہے. سو اگین اس کے بعد آل آف اے سڈن ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو اسپیکٹرم ہی فرق ہے. مطلب یہ کوئی کم تعداد کی نہیں ہے. یو ٹاکنگ اباؤٹ ملینز اینڈ ملینز آف ملینز آف پیپل ہو ہیو ڈائبٹیز. تو آئی تھنک اس چیز کو یہ والی بات ہمیں کہنا، اکثر لوگ نمبرز کو دیکھ کے ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ جی ایک دم سے 12% سے 24% ہو گیا اور یہ اگلے سال 36% ہو جائے گا. یہ وہ نہیں ہے، اٹس جسٹ ریئل لائف. آئی تھنک ود ان آر ریجن ایز ویل. اگر ہم اپنے ریجن میں دیکھیں، ہمارا نیبرنگ کنٹریز میں اگر دیکھ لو، ادھر بھی اتنا انسیڈنس نہیں ہے. سو ہمارا انسیڈنس بہت زیادہ ہے، بٹ اگین دس از آن اے ہائر سائڈ ٹو بگن ود. لیکن اگر اسی 26% کو آپ یا 24% کو آپ پاپولیشن پہ دیکھیں تو نمبر آف ڈائبیٹک پیشنٹس بہت زیادہ ہیں. اور یہ پرابلم اس کی جو دوسرا پارٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ اینی گیون ٹائم یہ پاکستان کی پرابلم نہیں ہے یا پھر ہمارے ریجن کی پرابلم نہیں ہے یا پھر ہمارے کانٹیننٹ کی پرابلم نہیں ہے. گلوبلی کہا یہ جاتا ہے کہ ان سیولائزڈ ورلڈ ایز ویل، مطلب ایون یو ایس کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ایٹ اینی گیون ٹائم اگر 10 لوگوں کو ڈائبٹیز کا پتہ ہے نا تو 10 لوگ ہی ایسے ہیں جن کو پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ہے، جن کو پتہ بھی نہیں کیا، ان کو چیک نہیں کیا.
اور یہی وجہ تھی کہ اگر جب اپنے ملک کے اندر آپ یہ نمبرز لے کے آتے ہیں when you look at our numbers, اس میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دم سے 12 سے 26 پہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے ان لوگوں کو ڈائگنوز کیا ہے جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، جب اسکریننگ کی تو ہمیں پتا چل گیا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. تو اگین آلموسٹ سیم یا اتنا نہیں ہوگا تو تھوڑا بہت ابھی بھی اتنے لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے جن کو بھی پتا بھی نہیں. تو نمبرز آر ہیوج. تو اس میں یہ کہنا کہ جی یہ ہماری پرابلم ہے، اٹس اے گلوبل پرابلم. کیا یہ ہمارے لیے لوگوں کو نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ڈائبٹیز ہے، انٹرنیشنلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. لیکن انٹرنیشنلی لوگوں کو اس بات کا جب پتا چل گیا کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے اور ان کو اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہاسپٹل پہ زور پڑ رہا ہے، گورنمنٹ پہ زور پڑ رہا ہے. تو دے ہیو میڈ چینجز ان پالیسیز جس میں آپ کی نہ صرف ارلی ڈائگنوسس ہوتا ہے بلکہ ارلی ڈائگنوسس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی جلدی شروع ہو جاتا ہے. اور یہ وہ فیز ہے جو آئی تھنک ابھی ہم نے پہلی اسٹیج پہ آئے ہیں. اسٹیج 2 اور 3 پہ ہمیں اور کچھ کام کرنا پڑے گا. سر مجھے بتائیں ذیابیطیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں کتنی اقسام کی ڈائبٹیز، جیسے ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹک ہے، اور ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کریں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں، اور ایک ڈائبٹیز جسے ہم کہتے ہیں گیسٹریشنل ڈائبٹیز جو دوران حمل کچھ خواتین کو ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ کو ختم بھی ہو جاتی ہے اور کچھ کو نہیں ہوتی. تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کتنے اقسام کی ڈائبٹیز ہے اور کن لوگوں کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں ذیابیطس ہونے. سو اگین اگر کانسیپچولی بات کرو تو ٹائپ ڈائبٹیز کی تو جو سب لوگوں کو پتا ہونی چاہیے وہ ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 جس میں آپ بچپن میں ہوتی ہے لیکن لیٹ عمر میں ہوتی ہے، جس میں آپ پہلے دن سے آپ انسولین استعمال کرتے ہو. دوسری ٹائپ ہوتی ہے ٹائپ 2 جس میں آپ موسٹ آف دا ٹائم، یہ زیادہ عمر کے لوگوں کی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو آپ کی اس میں پہلے گولیوں سے گزارا ہوتا ہے، پھر آپ کو اگر بہت زیادہ خیال نہ رکھو تو ٹیکوں پہ آنا پڑتا ہے، یا پھر ڈیزیز اگر کافی عرصے ہو جائے تو پھر آپ کو ٹیکوں پہ آنا پڑتا ہے. تو یہ تو ہوگی عام عوام کے لیے. لیکن اگر اس میں اوور لیپ دیکھیں، بہت زیادہ اوور لیپ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو بچوں کی ڈائبٹیز سے ٹائپ 1 کہتے ہیں وہ اکثر آپ کی 40 سال کی عمر میں بھی ڈائگنوز ہو سکتی ہے، اور وائس ورسا از ٹرو. میرے پاس بہت سارے ٹین ایجرز ہیں جن کو ٹائپ 2 یا پھر اسی کی ایک اور ویریئنٹ ہوتا ہے جسے موٹی کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے جس میں ہوتی تو جلدی ہے لیکن اس میں ڈائریکٹلی انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ نمبر 1 اسکریننگ اور صحیح رستے پہ چلنے کا. اس میں جو آئی تھنک ایک چیز اور جو میں آپ کو آپ کے چینل کے تھرو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ پیشنٹ ہیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے یا میری ڈائبٹیز. تو اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے، مطلب جنرل فزیشین سے لے کے جی پی سے لے کے کنسلٹنٹ سے لے کے گیسٹرونٹرولوجی سے لے کے. تو اب اس کی رسپانسبلٹی ہر بندے کو دینی ہے. اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ بہت، میں خود اینڈوکرینالوجسٹ ہوں، بہت کم ٹائپس ہوتی ہیں جس میں آپ کو پیور اینڈوکرینالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کے بغیر آپ کو بعض دفعہ ڈائگنوزز میں اسپلٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. بٹ اگین اٹس سم تھنگ دیٹ یو کین آل لک انٹو. ریسنٹلی ایک اور بڑی اچھی پبلیکیشن ہوئی ہے جہاں ہم کسی نئی چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ایک نیا کانسیپٹ آیا ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کو اسینشلی آپ 5 قسم کی ڈائبٹیز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اوبیسلی اس میں ٹائم زیادہ چاہیے، اس میں اوبیسلی وہ فیلڈ تھوڑی سی اسپیشلائز ہو جائے گی پبلک کے لیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ 5 ٹائپ کی ڈائبٹیز میں 3 ٹائپ کی ڈائبٹیز ایسی ہے جو کہ آپ کو زیادہ اگریسو ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور شروع سے کرنی پڑتی ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کی کڈنی فیل ہونے کے چانسز، آپ کی آنکھوں کا ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ان ہائی رسک پیشنٹس کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. اور ان 5 میں سے 2 ڈائبٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ مائلڈر فارم ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی بہت عمر کے رسیدہ شخص ہیں، ان کا وزن بڑھا تو تھوڑی سی شوگر اوپر بڑھ گئی تو اس کے بعد آپ نے دوائی دی. ان لوگوں کو اتنا اگریسولی ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سم ون جس کا آگے جا کے رینل فیلئر یا آئز فیلئر ہونے کے آنکھوں کا بنائی جانے کے. تو یہ وہ سب چیزیں جن کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے، جس میں آپ کو اس کو کیٹیگری میں دیکھنا پڑتا ہے. آئی تھنک اسی وجہ سے اگر آپ 5 سال پہلے کی بات کریں تو یا 10 سال پہلے کی بات کریں، دوائیاں بھی نہیں تھیں، مطلب کہ 2 قسم کی دوائی ہوتی تھی، 2 قسم کے انسولین کے انجیکشن ہوتے تھے، آپ انہیں کو مکس اینڈ میچ کر کے سارے. اب تو دنیا ہی چینج ہو چکی ہے، اتنی نئی دوائیاں آئی ہوئی ہیں اور اتنی اچھی دوائیاں آئی ہیں، کوئی کڈنی کو بچاتی ہے، کوئی ہارٹ کو بچاتی ہے، جو شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، جو وزن کو بھی بہتر کرتی ہے. تو وہ دوسرے. جو تیسرا جو کوشچن تھا جو آپ نے پوچھا ہے وہ
وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں جو حاملہ خواتین کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، جن میں آپ کی پریگنینسی کے درمیان میں آپ کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس میں بھی سب ڈویژن ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بعض دفعہ اگر آپ کو پہلے سے ڈائبٹیز ہو تو پھر آپ نے ڈائبٹیز کے درمیان پریگنینسی کے درمیان میں کس طرح علاج کرنا ہے، اس کی دوائیاں فرق ہوتی ہیں، بیکاز پریگنینسی کے اندر ڈائبٹیز کے علاج کے لیے دوائیاں فرق استعمال ہوتی ہیں. اور دوسری کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ بالکل نارمل شوگر تھی، اس کے بعد آپ نے جب پریگنینسی ہوئی اس کے بعد آپ کے ہارمون میں چینجز آتی ہیں، سیلٹن ہارمون جو کہ پریگنینسی کے درمیان میں بنتے ہیں اس کی وجہ سے ہارمون میں چینج آتی ہیں، تو اس وقت ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو بہت ساری دوائیاں جو پہلے ہمارا جو ٹریٹمنٹ جو ہمارے خیال میں پریگنینسی کے اندر استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں کرنا چاہیے، اور بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرنا پڑتا ہے. اور اس میں سٹوری انفارچونیٹلی یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے، خاتون ہے جن کو ڈائبٹیز ہے اور وہ پریگنینسی پلان کر رہی ہیں، تو آئیڈیلی ہمیں ان دوائیوں کو پہلے سے ہی بند کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ پریگننٹ ہو، بیکاز پریگنینسی سٹارٹ ہونے کے بعد کچھ دوائیاں آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو پریگنینسی جو فرٹائل ایئرز جس میں کہتے ہیں، جن میں خواتین پریگننٹ ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کو بہت ساری دوائیاں پہلے سے ہی نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ اگر پریگننٹ ہو جائیں تو آپ کو دوائی بند نہ کرنی پڑے. جس ایگزامپل کے طور پہ میٹفورمن جو کہ ساری دنیا میں شوگر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اٹس این ایکسیلنٹ میڈیکیشن، کیونکہ نہ صرف اس کو آپ دیا جا سکتا ہے پریگنینسی سے پہلے بلکہ پریگنینسی میں بھی اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری انسولنز ہیں جو کہ آپ ڈیورنگ پریگنینسی آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. سو اگین صرف ڈائبٹیز پریگنینسی میں ہونا نیو ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے جسے آپ جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہو، اور اس کے علاوہ جو دوسری ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ڈائبٹیز ہو اور اس کے بعد آپ کو پریگنینسی ہو. تو دونوں کی پلاننگ فرق ہے، دونوں کے ڈائگنوسس فرق ہیں اور دونوں کی اس کی ٹریٹمنٹ فرق ہے. صحیح. اچھا آفٹر ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب جو بچے کی پیدائش ہے اس کے بعد جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز جن کو حمل کے دوران ہوئی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو ختم ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو پرماننٹلی ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں وہی جیسا میں پہلے بتا رہا تھا کہ ڈائبٹیز دو طریقے سے پتہ چل سکتی ہے، یا تو آپ کو پہلے سے ڈائبٹیز ہو تو وہ پریگنینسی میں بھی رہے گی اور وہ بعد میں بھی رہے گی. صحیح. دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے جسے جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس میں آپ کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جب ڈائبٹیز پریگنینسی کے درمیان میں ہوگی وہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے، جو پلیسنٹل ہارمون جو پریگنینسی کے اندر ہارمونز بنتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. ان ہارمونز کی وجہ سے جب آپ کو انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو شوگر ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو علاج کرانا پڑتا ہے. جب بچے کی ڈلیوری کے بعد جب یہ ہارمونز آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز، یعنی کہ آپ کی جس کی وجہ سے شوگر ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسی اکثر خواتین پریگنینسی کے بعد ان کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پریگنینسی کے بعد اگر آپ کو شوگر نارمل بھی ہو گئی ہے تو یہ خواتین جن کو ایٹ لیسٹ آپ کو پریگنینسی کے درمیان میں پریگنینسی کے بعد دوائی بند کرنی پڑی، آپ کو اس کے باوجود آپ کو ہر سال 10% چانس ہوتا ہے ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے کے لیے. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف اس وقت ڈائبٹیز آپ کی ختم ہو گئی لیکن آپ کو اسکرین کرنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ پریگنینسی کے بعد دوبارہ کنورٹ تو نہیں ہو گئے ڈائبٹیز. سو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو جسٹیشنل ڈائبٹیز تھی اور آپ کو ہر سال 5 سے 10% چانس ہے تو 10 سال کے اندر موسٹ آف دا ویمن ول ڈیولپ ڈائبٹیز، یعنی کہ موسٹلی جو خواتین جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو اس میں دو فیکٹرز امپورٹنٹ آ گئے. نمبر 1 آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے، اور نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ ان خواتین کو ریگولر فالو اپ پہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں کو آگے چل کے ڈائبٹیز کا ارلی ڈائگنوسس بھی پتہ چل جائے اور اس سے پہلے کہ کوئی کمپلیکیشن ہو ان کا علاج بھی شروع ہو جائے. سر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر. سر مجھے یہ بتائیں کہ ذیابیطیز کی ایک تو علامات، ذیابیطیز کی علامت عموماً علامات نہیں ہوتی جب
लोग कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं, ये कहा जाता है, तो फिर अलामत होती हैं। फिर दूसरी बात, हमें दूसरा सवाल मेरा ये है कि किन लोगों को खतरात ज़ैबिटीज होने के ज्यादा है? सो अगेन आपने वो सवाल पूछा है जो कि प्रॉब्ली मुझे दिन में कोई 25-30 दफा जवाब देना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि एक पूरी स्पेक्ट्रम है जो लोग आते हैं जिनको नई नई डायबिटीज होती हैं, और मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। कुछ लोग आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, वो अपने किसी पेरेंट के, किसी खाला के, अपने किसी रिश्तेदार की शुगर चेक कर रहे होते हैं और अपने शुगर में अपनी शुगर चेक करते हैं और पता चलता है शुगर आसमान से बातें कर रही है। एक वो स्पेक्ट्रम हो गया। एक स्पेक्ट्रम वो होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है डायबिटीज की, और वो अपनी शुगर चेक करते हैं, वो शुगर नॉर्मल आती है और उनको अलामात होती हैं शुगर की। वो आके पूछते हैं जी हमें सारे सिम्टम शुगर के हैं लेकिन हमारी शुगर ज्यादा नहीं आ रही। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नंबर 1 कि जरूरी नहीं है हर बंदे को वो सारे सिम्टम्स हों जो कि शुगर के एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सिम्टम्स हों ही तो अपनी शुगर चेक कराएं। एक बड़े मजे की आपने शायद हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि हमारे अनफॉर्चुनेटली सिक विजिट्स होते हैं डॉक्टर्स के पास, हमारे पास हेल्दी विजिट्स नहीं होते डॉक्टर्स के पास। और उसकी कहने का मकसद ये है कि हम जब तक बीमार ना हो जब तक हम डॉक्टर को दिखाते नहीं, और हम समझते हैं कि अगर हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो उन टेस्टों का भी ज़िया है जो कि आप करवा रहे हो, और जो डॉक्टर की विजिट है वो भी ज़िया है कि अगर आप दिखा रहे हो। हालांकि इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर आप अपनी हेल्दी चेकअप करते हो और उसमें सब चीजें नॉर्मल आ जाती हैं तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करके आपको जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि आपको सेहत अच्छी दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके कोई टेस्ट एबनॉर्मल आ जाते हैं तो आप उसका फौरन ही कोई इलाज करवा के उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हो। तो एक बात होगी। सो अगेन सिम्टम्स पे रिलाय नहीं करके आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, बल्कि आपको अपने जर्नल टेस्ट करवाने चाहिए। और उसकी रिकमेंडेशन है कि आपकी उम्र 40 साल होगी तो आपको अपना जो कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कराने जरूरी है, जिसमें फास्टिंग शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिवर के टेस्ट हो गए, किडनी के टेस्ट हो गए, जस्ट टू सी कि इंटरनली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं पड़ रही। दैट्स वन। दूसरा सवाल यह है कि किन लोगों को एक्स्ट्रा विजिलेंट होना चाहिए अपनी शुगर के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में से, अगेन ये मैं कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगेन ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि अगर आपको फैमिली में से मदर या फादर को किसी को शुगर है तो ऑलमोस्ट 50% चांस तो आपको वैसे ही हो गया आपको शुगर होने का। और अगर आपके दोनों पेरेंट की साइड पे, यानी कि किसी आपको एक तरफ से खाला को है और एक तरफ से फुप्पो को और आपके वालिद साहब को है, तो ये दोनों साइड से आपको फैमिली आ गई हिस्ट्री, और इस कंडीशन में आपके चांसेस 80 to 90% चांस होते हैं। सो अगेन अगर आपको शुगर नहीं भी हुई और आपको पता है कि आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी आप अपने आप को ऐसे तस्वुर करें जैसे आपको शुगर होने वाली है। और अगर आप ये सोच के अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे तो प्रॉब्ली अल्लाह करेगा कभी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोच के कि जी मेरी शुगर तो नॉर्मल आ गई, दोनों पेरेंट्स को थी, उनको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रॉब्ली आप ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ेंगे, और आपको जब पता चलेगा जब आप शुगर 250-300 पहुंच गई होगी। तो अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी जो रिस्क फैक्टर है जो आपने पूछे अभी, उसमें ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो, वजन ज्यादा हो, ऑब्वियसली जब थकन वगैरह आपको ज्यादा होती हो, या कोई भी चीज जो कि टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप कहते हो कि पाँव में दर्द या फिर पेशाब का ज्यादा आना या रात को उठ के पेशाब आना, मतलब ये बहुत सारे सिम्टम्स तो हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स हो और आपकी शुगर ज्यादा हो, बिकॉज मैं एवरी ऑन अ गिवन डे मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता, वो कहीं कैंप लगा हुआ, उन्होंने शुगर चेक कर ली, किसी की मदर की शुगर चेक करते पता चला जी शुगर उनकी आसमान से बातें कर रही है, पता नहीं कब से कर रही है। सो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि आपने अपने आप को स्क्रीन सही टाइम पे करवाना है, और रिस्क फैक्टर्स हो तो ऑब्वियसली आपने ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि इस वक्त शुगर नॉर्मल तो आगे होगी भी नहीं, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे एक जो कॉमन क्वेश्चन है, पब्लिकली एक सवाल है, वो मुझे बताएं कि कौन से अहम टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए? क्या आप ये भी कहेंगे कि HbA1c जो टेस्ट है, हमें जो हिस्ट्री बता रहा होता है 3 महीने की 6 महीने की, वो भी क्या अहम टेस्ट है, या हम सिर्फ जिसे कहते हैं हम नहार मुंह करवा लिया और 1 घंटे बाद करवा लिया? तो कौन से अहम टेस्ट है जो हमें सालाना हमें करवाने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो हम कहीं डायबिटिक हो तो नहीं गए? देखिए मैं इस पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है
کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ آج کل کے زمانے میں از این ایڈیشنل کاسٹ. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہت سستے ٹیسٹ ہیں تو آپ سارے کروا لو. ہر ٹیسٹ کی اپنی کاسٹ ہے اور یہ آج کل ہر کسی کی جیب کے اوپر بھاری پڑتے ہیں. سو اگر آپ اسکریننگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں نا، آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ہے، آپ کی فیملی ہسٹری نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ جی میں سال کے سال کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کراؤں گا، اور اگر اسپیسیفکلی اگر میں شوگر کی بات کروں تو اس میں اگر آپ صرف فاسٹنگ بلڈ گلوکوز چیک کرا لیں تو دیٹس مور دین انف. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو A1C بھی کرانا پڑے، بیکاز A1C ٹیسٹ مہنگا ضرور، بہت مہنگا بھی نہیں ہے لیکن بہت سستا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کے رسک فیکٹرز نہیں ہیں تو صرف اگر آپ فاسٹنگ کرا لیں تو آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن مل جاتی ہے اور آپ اچھی خاصی ڈائریکشن مل جاتی ہے. اگر وہ اب نارمل آتا ہے تو پھر آپ A1C پہ بھی جا سکتے ہو، باقی بھی. اگر آپ کے خیال میں آپ کو رسک فیکٹرز بہت زیادہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد آپ دونوں فاسٹنگ شوگر اور A1C بھی کرا سکتے ہو. آپ نے مینشن کیا 1 گھنٹے بعد کا، 2 گھنٹے بعد کا، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں، لیکن گلوبلی بیسٹ اسکریننگ ٹیسٹ ہے آپ کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز، جو کہ عموماً آپ کو 90% آف ٹائم آپ کو جواب دے دیتا ہے کہ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک دیٹس ون امپورٹنٹ تھنگ. اب اسی چیزوں میں باقی کیا کیا کرنا چاہیے، ساری دنیا میں سیٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ہر ایج کے حساب سے آپ کو ٹیسٹ ورک کرانے ہیں. میرے خیال میں اف یو ٹرننگ 40 فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ہو گیا، لپڈ پروفائل ہو گیا، یہ وہ اسٹینڈرڈ سے ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کو کروانے چاہیے. کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن اگین پریگننسی میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، بلڈ کے لیے انیمیا دیکھنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو. تو آئی تھنک ان میں بہت ایج اپروپریٹ اینڈ ٹائم اپروپریٹ ٹیسٹ آپ کو کروانے چاہیے. صحیح. سر مجھے بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ سینٹرل اوبیسٹی کی اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا تیسرا فرد سینٹرل اوبیسٹی کا شکار ہے خاص طور پہ. اس کے بارے میں بتائیں، کیا یہ بڑا اہم ہے کہ اگر موٹاپا ہے اور پیٹ کا نچلا حصہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس کو شکار ہو سکتا ہے ذیابیطیز کا، تو یہ درست ہے؟ دیکھیں، سینٹرل اوبیسٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فیتا لیں نارمل میجرمنٹ کا اور اپنے بالکل بیلی بٹن کے گرد کریں اور اگر آپ کا ویسٹ زیادہ ہے تو دیٹس سینٹرل اوبیسٹی. اس میں 2 اگین انٹرسٹنگ باتیں ہیں جن کو میں لہر ڈسکس کرنا چاہوں گا. نمبر 1، اگر آپ کو سینٹرل اوبیسٹی ہے جس میں آپ کا پیٹ زیادہ ہے، جس میں آپ کا ویٹ اور پیٹ دونوں چیزیں زیادہ ہیں، تو اس میں آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جس کو نہ ہو. بٹ دوسرا جو پوائنٹ ہے جو کہ اکثر ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے کہ جینیٹکلی ایشین پاپولیشن از ڈفرنٹ دین دا کاکیشین پاپولیشن. کیا مطلب ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک کے اندر، ویسٹرن ملکوں کے اندر، اگر پیٹ کے اوپر چربی ہو تو پیٹ کے اندر جو کہ پورا ایک بڑا کیوٹی ہوتی ہے اس میں اتنی چربی نہیں ہوتی. ہم لوگوں کا اپوزٹ ہے، ہمارے پیٹ کے باہر چربی ریلیٹیولی پھر بھی کم ہوتی ہے، اندر چربی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے ایک کنڈیشن ہوتا ہے جس کہتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز، یعنی کہ جگر کے اندر چربی جمع ہو جانا. ہمارے جو ریشو پیٹ پہ چربی جمع ہونے کا ان لوگوں میں جو کہ بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں، یعنی کہ ریلیٹیولی ماڈریٹ اوور ویٹ ہیں، ان میں پیٹ کی چربی ہونے کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن ورلڈ. اس لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ملک کے اندر صرف سینٹرل اوبیسٹی زیادہ نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیٹ کے اندر یا جسے کہتے ہیں انٹرا ویسرل فیٹ کنٹینٹ، وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو صرف پیٹ کا زیادہ نہ ہونا کافی نہیں ہے ہمیں ری ایشور کرنے کے لیے کہ ہمارے پیٹ کے اندر چربی زیادہ نہیں ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے ویٹ بھی زیادہ نہیں ہے اور پیٹ بھی زیادہ نہیں ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ کرو تو پتا چلتا ہے جی آپ کا فیٹ، لیور میں فیٹ ہی فیٹ بڑھا ہوا. تو اگین یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی ہمیں نہیں پتا تھی، لیکن اوبیسلی ایز ریسرچ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح ہماری اپنی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، ایسے میں پتا چل رہا ہے کہ ویٹ کا ہونا اور پیٹ کا زیادہ ہونا دونوں رسک فیکٹرز ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی پاپولیشن میں اگر آپ کے جگر میں بھی چربی جمع ہوئی ہوئی ہے وہ بھی رسک فیکٹر ہے ڈائبٹیز ہونے کا. آگے ناصرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.
ناظرین دوبارہ ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک بڑی اہم چیز جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ ویکسین کے حوالے سے، کہ دنیا میں اب ذیابیطیز کی ویکسین ایجاد ہو چکی ہے اور اب انسولین بھی ختم کر دی جائے گی، ادویات بھی ختم کر دی جائیں گی. جن کو 15 سال سے ذیابیطیز ہے وہ اب سوشل میڈیا پہ اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ بس اب ختم، مطلب ایک ویکسین آپ لگوائیں، 2 ویکسین لگوائیں اور آپ کی سالوں کی جو آپ کی ذیابیطیز ہے وہ ختم. اس خاص طور پہ ہم نے جو آج ٹارگیٹ کرنا تھا وہ یہی ٹاپک تھا ہمارا، لیکن ناظرین کے لیے ہمارے کچھ اہم سوالات تھے جو ہم نے ڈاکٹر عباس رضا سے لیے. سر مجھے بتائیں، یہ بڑا ہائی کریٹ ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ ویکسین آ گئی ہے اب مارکیٹ میں، اور اب جن کو کمپلیکیشن بھی ہے، جو 15 سال سے، جو 20 سال سے فیملی ہسٹری یا ڈائبٹیز کا شکار ہیں، جو انسولین پہ ہیں یا ٹائپ 2 ہے یا ٹائپ 1 ہے، ان کو اب بالکل خاتمہ ہو جائے گا ذیابیطیز کا. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ کانسیپٹ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. بعض دفعہ نا کہتے ہیں نا کہ سچ اگر 19-20 بھی ہو جائے نا تو وہ سچ نہیں رہتا، اور جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی اوپر نیچے کر لیں. سو آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے بہت ساری میڈیکل انفارمیشن کو ٹویسٹ کر کے اگر ایک جملہ اوپر نیچے کر دیں تو اس کے مطلب چینج ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی میں اٹس اے گراؤنڈ بریکنگ اچیومنٹ یہ ویکسین جو ہے، بیکاز یہ آج سے پہلے ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ویکسین آ گئی. سو یہ ایک میڈیکل انفارمیشن ہے جو کہ ہر کسی کو پتا ہونی چاہیے. بٹ یہ ویکسین ہے کس کے لیے یہ بھی تو پتا کرنا چاہیے نا. مطلب اگر کوئی چیز اگر ایجاد ہوئی ہے جو ہمیں ملی ہے اس کی یوز بھی تو پتا ہونا چاہیے. سو یہ دوائی، یہ ویکسین ٹائپ 2 جو کہ 95% یا 96% پاپولیشن میں ہوتی ہے جن کو ٹائپ 2، ان کے لیے یہ ہے ہی نہیں. سو اگین آپ جو کہہ رہے تھے کہ جس طرح میسیجز آتے ہیں اور جو انفارمیشن آتی ہے، یقین کریں، اور میں کیونکہ ڈائبٹیز پریکٹس کرتا ہوں تو آن اے گیون ڈے آئی ول گیٹ thousands of messages forwarded by patient اور even patient کے relatives کے جی آپ تو دوائی چھڑوا دیں. So again 95 to 96% of diabetes patients کا اس ویکسین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو یہ ویکسین بہت اچھی ایجاد ہے لیکن اس کا تعلق 96% لوگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. اب جو باقی 5% رہ جاتے ہیں ان میں سے بھی تقریباً ان 5% کے بھی 90% to 95% لوگوں سے ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو گئی ہوئی ہے اس میں یہ ویکسین کام نہیں کر رہی، ایٹ لیسٹ فار ناؤ. یہ ویکسین نکلی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں ٹینڈنسی ہو، جن کو بچوں کو ٹائپ 1 ہونی ہو آگے چل کے، اور ان کو پتا ہو کہ جی ان کی ٹائپ 1 ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ پتہ چلتے ہیں اینٹی باڈی چیک کر کے. وہ اگین وہ بہت اسپیشلائز فیلڈ ہے. ان لوگوں کو اگر ویکسین دی جائے تو اس سے اس اسٹڈی میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی انسولین یوز کو آپ 1.5 سے 2 سال تک ڈیلے کر سکتے ہو، ان کو بھی کیور نہیں کرتی ہے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نمبر 1 دیر از 96% چانس کہ آپ سے ڈائبٹیز جو آپ کو ہے، اور اگر ٹائپ 2 ہے تو اس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹائپ 1 ہو چکی ہوئی ہے پھر بھی آپ کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آگے چل کے ٹائپ 1 ہونی چاہیے اس سے آپ کا اس کو چانسز ہیں کہ آپ اس کو ڈیلے کر سکو. وہ بھی کیور نہیں کر رہی ابھی فی الحال. ابھی جو انیشل ڈیٹا ہے وہ یہ کہتی ہیں 1.5 سے 2 سال تک آپ کو انسولین استعمال نہیں کرنی پڑے گی، اس کے بعد کرنی پڑے گی. سو یہ 3 پوائنٹ ہیں جو آئی تھنک ہم سب کو بڑی امپورٹنٹ کرنے چاہیے. میں بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ میرے پاس یہ ویڈیو میں ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو یہ والی بھیج سکوں جس میں ان کو یہ بات کلیئرلی پتہ چل جائے کہ جی یہ 3 سب سیٹ ہیں جس میں یہ پرابلم پڑ رہی ہے. سر میں چاہوں گی آپ اس کو مزید ڈیفائن کریں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ بہت آسانی سے ذیابیطیز کی اپنی ادویات چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی چھوٹا سا پرابلم ہوا یا ایک بڑا اچھا، مطلب لوگوں کے ذہنوں میں ایک یہ سوال ہے کہ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ شادی میں ہمیں گئے اور انہوں نے اپنی وقت پرہیزی بھی کر لی اور ادویات بھی اپنے ایڈجسٹ کر لی، یا دوائیاں چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ذیابیطیز کے مریض نے اب مجھے دوائی نہیں کھانی، اب میری ذیابیطیز بالکل، میں نے چیک کروائی 2 مہینے 3 مہینے وہ بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے ادویات کی ضرورت نہیں ہے. تو سر مجھے بتائیں کتنی کمپلیکیشنز لوگوں کو ہو جاتی ہیں، کیونکہ ویکسین کی جیسی بات ہوئی ویسے ہی لوگوں نے اپنی دوائیاں چھوڑ دی. بہت سارے لوگوں نے
کیونکہ میں ہیلتھ پہ شو کرتی ہوں تو مجھے بہت سارے میسج آئے لوگوں کے کہ ہم نے اپنی ادویات چھوڑ دی ہیں, اب ہمیں ویکسین کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کب آ رہی ہے پاکستان میں اور ہم کب شروع کریں گے, کیونکہ ہم نے ابھی سے ہی ادویات چھوڑ دی ہیں. تو کیا نقصان ہوتا ہے ادویات کا چھوڑنا اور کس طرح کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں؟ سو اگین اس میں جو امپورٹنٹ پارٹ آپ نے جو سوال کیا ہے, جو اس میں آئی تھنک جو بہت ریلیونٹ اس سینس میں ہے کہ نمبر 1, دوائی آگے کام کرتی ہے پیچھے کام نہیں کرتی. اس کا کہنے کا مطلب یہ, جب دوائی لیتے ہیں تو اس نے آگے چل کے آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ کو شوگر تھی, آپ نے دوائی لی, آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی. اب اگر آپ دوائی چھوڑیں گے تو آگے جا کے جو شوگر آپ کی بڑھنی ہے وہ تو اس سے کنٹرول نہیں ہوگی, پہلے والی تو شوگر اس نے کنٹرول کر لی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی دوائیاں جب کنٹرول کر لیتی ہیں اس وقت چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے ریپیٹ, جب آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی تو اس وقت دوائی چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا, اسے مینٹین کرنے کا ٹائم ہوتا. کیونکہ اگر آپ کو دوائی کم کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی شوگر جب لو ہو رہی ہوگی تو اس وقت آپ کی دوائیاں کم کرنی پڑیں گی, اور اگر آپ کی شوگر زیادہ چل رہی ہے تو پھر آپ کو دوائیاں ایسکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ کانسیپچولی بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز نارمل ہوئی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اب بیماری ختم ہو گئی ہے. کچھ بیماریاں زندگی کے ساتھ چلتی ہیں. بلڈ پریشر زندگی کے ساتھ چلتا ہے, کولیسٹرول زندگی کے ساتھ چلتا ہے, ہارٹ پرابلم زندگی کے ساتھ چلتی ہے, ڈائبٹیز زندگی کے ساتھ چلتی ہے. کہنے کا اور سننے کا آپ لوگوں کا بات یہ ہے کہ آپ نے دوائیاں لینی ہے جب کنٹرول ہو جائے. کنٹرول نہیں ہو رہی ہوگی تو آپ کو دوائیاں بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم اگر کنٹرول میں ہے اور آپ دوائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہی دوائی آپ کو جب آپ کی شوگر ایک دم سے بہت شوٹ اپ ہو جائے اور وہ ڈیمیج کر دے تو وہی دوائی کام بھی کرے. تو اس لیے آپ کا اور آپ کے ڈاکٹر کا کنیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ گائیڈ یو. کوئی چیز دیکھیں, جس طرح اگر آپ نے جہاز پہ چلنا ہو تو آپ جہاز کا خود تو کنٹرول نہیں لے لیتے نا, آپ پائلٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہو کہ پائلٹ آپ کو لے کے چلے گا, گائیڈ کرے گا کہ کہاں پہ جہاز لینڈ کرنا ہے, کہاں پہ ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے. اسی طریقے سے آپ کا جو ریلیشن شپ ڈاکٹر کے ساتھ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ اس کے پاس جا کے گائیڈنس لے سکو. کیا میں دوائی چھوڑ سکتا ہوں, کیا میں دوائی کم کر سکتا ہوں, کیا مجھے دوائی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب وہ چیزیں جو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. کچھ کنڈیشن میں دوائیاں کم ضرور ہو جاتی ہیں. آپ نے وزن لوز کر لیا, آپ نے ایکسرسائز شروع کر دی, ڈائبٹیز کی دوائیاں کم ہو جائیں گی. بٹ یہ ڈیسیجن آپ کا اور ڈاکٹر کا مل کے ہوتا ہے, آپ کا آئسولیشن میں نہیں ہوتا. اگر یہ چیز بات سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بیکاز ہوتا یہی ہے کہ میں بھی پریکٹس کرتا ہوں, آپ لوگ بھی جو میرے سننے والے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ ہوتے ہیں. دوائی بہت زیادہ چیزیں خراب تھیں, شوگر کنٹرول ہو گئی, دوائیاں چھوڑ دیں, اب کوئی اور پرابلم کے ساتھ آپ داخل ہوئے, ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا. اس وقت ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور ڈائبٹیز اگین میں آپ سے یہ بڑی بات کہوں گا کہ ڈائبٹیز ان بیماریوں میں سے ہے جس میں موسٹلی اگر کوئی ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو پھر اس کی اور خراب ہونے سے روکا جاتا ہے. ریورسیبل نہیں ہوتی زیادہ تر ڈائبٹیز کی. اگر کڈنی فیل ہو گئی تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ شوگر کنٹرول کر لیں گے تو کڈنی بہتر ہو جائے گی. ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہو گیا, اس کو یہ نہیں کہ آپ شوگر کنٹرول کر لیں گے تو ہاں اور خراب نہیں ہوں گے اور ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوگی, وہ بات کی بات ہے. لیکن آپ نے پہلا ڈیمیج تو کر لیا نا. اس لیے دوائی کو کنٹینیو رکھنا اور دوائی کو نہ چھوڑنا از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ویکسین کے بعد اگر آپ کو کوئی ایک تو غلط انفارمیشن ملی ہے, اس پہ آپ نے غلط اسٹیپ لیا ہے, تو نقصان اس کا نہیں ہے جو آپ کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے, نقصان اس کا ہے جو اس غلط انفارمیشن کو پروسیس کر کے غلط اسٹیپ لے رہا ہے. آخر میں ہم آپ سے تھوڑا سا پیغام لینا چاہیں گے ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے کہ ہائپر گلائسیمیا کتنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. خاص طور پہ دوائی وقت پر لینی چاہیے, اور خاص طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنی غذا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. دوائی انہوں نے ایکسٹرا بھی لے لی ہے تو ہائپوگلائسیمیا میں بھی جا سکتے ہیں. مطلب اگر انہوں نے ہو سکتا ہے ان کی اس وقت شوگر لیول نہ ہو صحیح اور انہوں نے ادویات اپنے طور پر اس کو ایڈجسٹ کر لیا تو ہائپر گلائسیمیا اور ہائپوگلائسیمیا یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں, پھر ہم آپ سے ایک میسج لیں گے. دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے یہ کوئی 20 سال پہلے سوال پوچھتے تو میرے لیے یہ کہنا اس لیے مشکل تھا کہ جب بھی ڈائبٹیز کنٹرول کی بات ہوتی تھی نا کہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو نارمل رینج میں لے کے آنا ہے, تو ہمیں 2 چیزوں کا ڈر ہوتا تھا.
وہ یہ ہوتا تھا کہ کنٹرول کرتے کرتے ہم لوگ بہت زیادہ لو کی طرف چلے جاتے تھے اور لوگوں کو ہائی ہونا شروع ہوتے تھے. اور اسٹڈیز نے اگین بار بار دکھایا ہے کہ اگر آپ کی شوگر بار بار لو ہو رہی ہے تو بعض دفعہ وہ ہائی شوگر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم اس کو ہائپو کو کنٹرول کرنے کے لیے جب دوائیاں کم کرتے تھے تو شوگر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی تھی. اور یہ وہ بیٹل تھی جو ہم لوگ ہمیشہ لڑا کرتے تھے. اب تو دنیا چینج ہو گئی ہے جی. اب تو دیر از سو مینی نیو انوویشن, دیر از سو مینی ٹیکنالوجی. اور میں اس بات پہ آپ کو آنیسٹلی کہوں گا کہ مجھے بعض دفعہ اس بات پہ ضرور فخر فیل ہوتا ہے کہ اف یو آر پریکٹسنگ ان پاکستان, اگر آپ پاکستان میں اینڈوکرینالوجی یا ڈائبٹیز پریکٹس کر رہے ہو تو 90% آف ٹاپ میڈیکیشنز آر اویلیبل ان پاکستان. اور لکیلی ہمارے پاس برانڈیڈ تو ہوتی ہیں, جنیرک اویلیبل ہیں جن کی کاسٹ برانڈیڈ سے تقریباً آپ کی 1/10 1/15 آپ کو مل جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے پاس دوائیاں بھی اویلیبل ہیں. اس میں بس آپ نے پیشنٹ کو صحیح سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ اس کو زیادہ شوگر کو لو بھی نہ ہونے دو, شوگر کو ہائی بھی نہ ہونے دو. انسولین انجیکشنز ٹاپ آف دا لائن جو میرے خیال میں دنیا میں 5 یا 10 یا 15 ملکوں کے اندر اویلیبل ہوں گے, آپ کے پاس پاکستان میں وہ بھی انسولین اویلیبل ہیں. ونس اے ویک والے ٹیکے اویلیبل ہیں جو کہ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں, جو انسولین نہیں ہے وہ ڈفرنٹ کلاس. سو اسپیکٹرم آف ڈائبٹیز ہیز چینج ان پاکستان. اینڈ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریزن ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جی آپ کے پیشنٹ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے پاس چیزیں پوری نہیں ہیں. ایز اے ڈاکٹر آپ کے پاس چیزیں مکمل ہیں. ہاں, اب باقی فیکٹرز آ جاتے ہیں, پیشنٹ کی کمپلائنس, پیشنٹ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کہ وہ بیماری کو کتنا سمجھتا ہے کتنا نہیں سمجھتا, پیشنٹ کی دوائیوں کے ساتھ کمپلائنس کہ پیشنٹ دوائی کتنے ٹائم پہ لے رہا ہے, کھانے پینے کی کمپلائنس کہ پیشنٹ کس طرح کھانے کو کر رہا ہے. کیونکہ اگر بہت زیادہ کھانے کی ویریشن بھی ہوگی تو obviously آپ کا شوگر کا کنٹرول ویریٹ کرے گا. سو پوائنٹ از کہ اگر پیشنٹ یا جو بندہ جو اس ڈائبٹیز میں گزر رہا ہے اور ڈاکٹر جو اس ڈائبٹیز کا علاج کر رہا ہے, آج کل کے زمانے میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جس میں آپ فرسٹریٹڈ فیل کریں کیونکہ دوائیاں بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے ولنگ ہے تو اس کا علاج بھی 100% موجود ہے, اور جس میں آپ یہ جو ہائپو اور ہائپر کی جو بات کر رہی ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. صحیح سر, آخر میں ہمیں ایک خاص طور پر ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ایک ہمیں میسج چاہیے ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی شوگر کا خیال رکھیں اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکیں. سو اگر ڈائبٹیز کی دنیا کی بات کریں کہ جی ڈائبٹیز میں آپ نے کس طرح مینج کرنی ہے اپنی ڈائبٹیز, تو میرا ایک ہی میسج ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ جس طرح آپ زندگی میں بہت ساری چیزوں کے اندر ڈپینڈ کرتے ہو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر آپ کسی گھر میں رہ رہے ہو تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہو, آپ ان کے اپوزٹ یا ان کے فرکشن کے ساتھ کام نہیں کرتے. ڈائبٹیز کیونکہ لائف لانگ ڈیزیز ہے, اگر آپ کو آج اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور اگر آپ کو بغیر دوائی کے شوگر بھی کنٹرول ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کو ڈائبٹیز ہے. تو ڈائبٹیز ختم نہیں ہوتی. مطلب یہ کہنا کہ جی میں دوائی نہیں لے رہا ہوں میری شوگر کنٹرول میں ہے تو مجھے ڈائبٹیز ختم ہو گئی, تو یہ بات کہنا غلط ہوگا. بیکاز ڈائبٹیز کی جو پرابلم ہے وہ آپ کے اندر ہے. ہاں, آپ نے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے اسے کنٹرول کر لیا ہوا ہے, چاہے وہ دوائیوں سے کنٹرول کرو یا ڈائٹ سے کرو. سو یہ جو آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں آپ کے فیملی ممبرز ہیں, جس میں آپ کا ڈاکٹر ہے اور آپ خود ہیں, اس ٹیم نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. بیکاز اگر اس میں سے ایک بھی ٹیم ممبر اگر آپ کو ڈاکٹر صحیح مشورہ نہیں دے رہا یا پھر آپ ڈاکٹر کے ساتھ جا کے فریلی بات نہیں کر سکتے تو پرابلم ہے. اگر آپ خود ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر پرابلم ہے. اور اگر آپ کی فیملی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی, فار ایگزامپل اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کے گھر میں صرف آتا ہی میٹھا اور کاربوہائیڈریٹ کے رچ فوڈ ہے, پھر پرابلم ہے. تو یہ ٹیم ورک ہے جو آئی تھنک اوور پیریڈ آف ٹائم اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے, اگر یہ تین پلرز اگر آپس میں مل کے کام کریں تو دیر از نو ریزن کہ نہ صرف کہ ڈائبیٹک اپنی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے بلکہ کنٹرول بھی بس کر سکتا ہے. اور آج کے دن میں موسٹ آف دا کمپلیکیشن جس میں کڈنی فیلئر, آنکھوں کی بینائی جانا اور بہت ساری کمپلیکیشن سے کمپلیٹلی یا پھر میجورٹی آف دا ٹائم ان سے پریونشن بھی کروا سکتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ بڑا اہم چیز تھی کیونکہ ذیابیطیز کے مریض سفر کریں گے, خاص طور پہ وہ کمپلیکیشن. اگر ذیابیطیز کے مریض اپنی ادویات چھوڑیں گے
تو ان کو وہ کمپلیکیشن ہو جائیں گی جو ظاہر سی بات ہے گردے فیل ہو جانا یا آنکھ بینائی کا چلے جانا یا ہارٹ کا فیلئر ہو جانا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور خاص طور پہ پیروں کا زخم اگر ہو جانا، تو یہ شوگر اگر بڑی رہے گی اور ادویات چھوڑ دیں گے تو یہ بڑا اہم ہوگا کہ اموات کی شرح جو ہے وہ کمپلیکیشنز کی وجہ سے بڑھ جائے. تو ناظرین اپنا خیال رکھیں. ویکسین کے بارے میں جو غلط کانسیپٹ تھا، ایسی کوئی ویکسین مارکیٹ میں نہیں آئی ہے کہ تمام شوگر کے مریض ویکسین لگائیں اور اپنی ادویات کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں اور ذیابیطیز سے نجات پالیں. تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے جو ذیابیطیز کے مریض ہیں ان کا خیال رکھیں، اپنی ادویات وقت پر لیں، ورزش کریں اور اپنی غذا کا خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.